السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں کہ آسیبی حویلی آپ کو پسند آ رہی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور اس کو کمنٹ بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 11 کا۔ میں نے اس سے پوچھا، مالنی نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ درگا بولی، مالنی نے بھی یہی بتایا ہے کہ نتالیہ کے آسیب نے روہنی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور اسے ہلاک نہیں کیا، مگر اس نے اسے ایسی جگہ پھینک دیا ہے جو موت سے بدتر جگہ ہے، جہاں روہنی جتنی دیر رہے گی مرتی رہے گی۔ میں نے پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ کیا ہم اسے وہاں سے نکال نہیں سکتے؟ میں روہنی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ درگا کہنے لگی، ہم نے دنیا میں جب زندہ حالت میں تھیں تو ہمیشہ بتوں کی پوجا کی ہے، کبھی خدا کی عبادت نہیں کی۔ یہ ہمیں اس شرک کی سزا ملی ہے کہ ہم بدروحیں بن گئی ہیں۔ تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں ایک خدا کے نور کی شمع روشن ہے، تمہارے اندر ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ تم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہے تو بہت کم احساس ہے۔ تمہارے ایمان کی طاقت کے سامنے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر لو تو تم بدروحوں کو تو کیا، خطرناک سے خطرناک آسیبوں کو بھی شکست دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، درگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اسی نے مجھے ہر مصیبت سے نکالا ہے۔ درگا کہنے لگی، تمہارا خدا اب بھی تمہاری مدد کرے گا، بشرطے کہ تم اپنے ایمان کو چٹان سے بھی زیادہ اتنا مضبوط بنا لو کہ بڑے سے بڑے خوف کے سامنے بھی اس میں ذرا سی بھی لرزش نہ آ سکے۔ میں نے کہا، میں اللہ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ درگا کہنے لگی، میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جہاں روہنی کو نتالیہ کے آسیب نے پھینکا ہے، وہاں شیش ناگن کا مہرہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میرا آتشی منتر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر کوئی طاقت تمہارے کام آ سکتی ہے اور تمہاری مدد کر سکتی ہے تو وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ اگر اپنے رب پر تمہارا ایمان چٹان کی طرح پختہ ہے تو پھر روہنی کو آسیبی عورت کی قید سے نکال کر لا سکتے ہو۔ میں نے کہا، میرا اپنے اللہ پر ایمان چٹان سے بھی بڑھ کر پختہ اور غیر متزلزل ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ روہنی کو لانے کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا؟ تم خود وہاں نہیں جا سکو گے، درگا نے کہا، وہاں تمہیں میں پہنچاؤں گی۔ یہاں سے جنوب کی جانب بہت دور دھاراوارا اور بنگلور کے درمیان ہزاروں سال پرانے بارانی جنگلات ہیں۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی یہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ ان جنگلوں میں شاید ہی کبھی انسان کا گزر ہوا ہو۔ یہاں جنگلی جانور بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیبی جنگل ہیں اور رات کو یہاں چڑیلوں کی ڈرونی آوازیں آتی ہیں۔ یہاں اونچی نیچی پہاڑیاں اور چٹانیں ہیں جن کے درمیان تنگ و تاریک گلیاں سی بن گئی ہیں۔ ان تنگ پہاڑی گلیوں میں اس قدر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے بڑی مشکل سے آدمی گزر سکتا ہے، مگر اس طرف کبھی کوئی آدمی تو کیا، جنگلی درندہ بھی نہیں گزرتا دیکھا گیا۔ ان اونچی اونچی چٹانوں اور پہاڑوں کے درمیان ایک دریا بہتا ہے۔ اس دریا کا پاٹ ان پہاڑی چٹانوں میں زیادہ چوڑا نہیں ہے، ایک چھوٹی ندی جتنا ہے، مگر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چٹانی پتھر بھی ٹوٹ کر پانی میں گرے تو تیز رفتار موجیں اسے تنکے کی طرح بہا کر لے جائیں گی۔ یہ دریا ان پہاڑی گلیوں اور چٹانوں کے درمیان سے پتھروں اور چٹانوں کی دیواروں سے سر ٹکراتا ایک پہاڑی کے پاس آ جاتا ہے، جہاں اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ چٹانوں کی طرف نکل جاتی ہے اور دوسری شاخ پہاڑی کے اندر غار میں زبردست شور کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔ غار کے اندر اندر بہتا ہوا یہ تیز رفتار دریا غار کے اندر بنے ہوئے ایک بہت بڑے اور ڈراؤنی شکل والے اژدہا کے بت کے لمبے دانتوں والے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تمہیں ہمت سے کام لے کر دریا کی تیز رفتار موجوں کے ساتھ ہی اژدہا کے منہ میں داخل ہو جانا ہوگا۔ اژدہا کے منہ کے اندر دریا شور مچاتا گھراتا ایک تاریک غار میں سے گزر کر ایک جگہ نکل آتا ہے جہاں تمہیں چاروں طرف بڑا ڈراؤنا منظر نظر آئے گا، مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہوگا۔ اگر ڈر گئے تو تم وہیں پتھر کا بت بن جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، وہاں روہنی کہاں ہوگی؟ درگا نے کہا، وہاں سیاہ کالی چٹانوں کے درمیان تمہیں ایک چٹان میں ایک دروازہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ دروازے کی دونوں جانب دو اژدہے بیٹھے ہوں گے جن کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اگر تم اژدہوں کے منہ سے نکلنے والے شعلوں میں سے گزر کر دروازے کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں تمہیں روہنی مل جائے گی۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی وہاں کس حال میں ہوگی اور وہاں کس قسم کی ڈراؤنی مہلوک آباد ہوگی۔ میں نے کہا، درگا، اپنے خدا پر میرا ایمان بڑا پختہ ہے اور اسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ میں کسی بدرو یا اژدہا سے ڈروں گا بھی نہیں، لیکن وہاں آگ کے شعلوں نے دروازے میں سے گزرنے والے راستے کو بند کر رکھا ہوگا اور آگ کا
کام ہر شے کو جلا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی اس آگ میں جل جاؤں، کیونکہ میں کوئی پیر اولیاء نہیں ہوں، بڑا گناہگار انسان ہوں۔ درگا یہ سن کر بولی، میں جانتی تھی تم یہی جواب دو گے، اس لیے میں نے اس کا ایک حل سوچ رکھا تھا۔ وہ یہاں سے تم بنگلور جاؤ گے۔ بنگلور شہر کے باہر دریا کے کنارے ایک پہاڑی پر ایک بزرگ بخاری جی کا مزار ہے۔ یہ بڑے عبادت گزار، پرہیزگار اور خلق خدا کی خدمت کرنے والے اور خلق خدا سے محبت کرنے والے بزرگ تھے۔ وہ دکھی انسانوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور ان کے نیک عمل کو دیکھ کر اس علاقے کے ہزاروں بت پرست کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مزار شریف سے ہر وقت تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تم بخاری جی کے مزار پر جا کر اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرو گے، وہاں تم ایک بزرگ ملیں گے جو تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ صبح ہونے والی ہے، تم یہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کیا میں اسی طرح غائب رہ کر ہی سفر کروں گا؟ درگا نے کہا، بنگلور میں بخاری جی کے مزار شریف تک تم اسی طرح غائب ہو کر سفر کرو گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تم اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ بس اب جاؤ، میرے جانے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد درگا غائب ہوگی۔ میں تہھانے میں ستون کے پاس کھڑا درگا کی بتائی ہوئی ساری باتیں اپنے دل میں دہراتا رہا کہ مجھے کہاں جانا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا۔ جب مجھے اس کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پوری طرح ذہن نشین ہو گئی تو میں تہھانے کا زینہ چڑھ کر محل کے بڑے کمرے میں آ گیا۔ دیواروں کے شکستہ پرانے محرابی روشن دانوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں محل کی چھت پر آ گیا۔ صبح کی گلابی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دور دور تک جے پور شہر کے گلابی مکانوں کی دیواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے بھارت کے جنوب کی سمت سفر کرنا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور پرواز میں میری مدد کرے گی اور میں اپنی سمت کو صحیح رکھ سکوں گا۔ میں نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے جنوب کی طرف اڑنا تھا۔ میں نے اپنا منہ جنوب کی طرف کر لیا اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے کسی نے مجھے ویران محل کی چھت پر سے اٹھا کر جنوب کی طرف اچھال دیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا آپ ہوا میں پرواز کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ میں زمین سے کافی بلندی پر چلا گیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے کوئی طاقت اس طرف اڑا رہی تھی کہ نہ میں اپنی مرضی سے اوپر جا سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے نیچے آ سکتا تھا۔ جس نپی تلی رفتار سے اڑ رہا تھا میں اسی طرح اڑتا رہا جیسے کسی نے مجھے خاص رفتار اور ایک خاص سمت کو پابند کر دیا تھا۔ اس سے مجھے اطمینان بھی تھا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ کئی شہر، کئی جنگل، کئی دریا، کئی پہاڑی سلسلے میرے نیچے سے گزر گئے۔ اگر آپ انڈیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بنگلور کا شہر ملک کے جنوبی سرے پر بالکل وسط میں نظر آئے گا۔ اس کے مغرب کی جانب اور مشرق کی طرف مدراس کا شہر نظر آئے گا۔ دلی سے آدمی ٹرین میں سفر کرے تو اسے بنگلور پہنچتے ہوئے کم سے کم 3 دن لگ جاتے ہیں، مگر میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سفر کر رہا تھا اور میری رفتار اگرچہ زیادہ نہیں تھی لیکن ایک ہوائی جہاز کی رفتار سے کچھ زیادہ ضرور تھی۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں 1 ڈیڑھ گھنٹے میں بنگلور پہنچ گیا۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ مجھے کس طرح معلوم ہوا کہ میں بنگلور شہر کے اوپر آ گیا ہوں۔ ایسا ہوا کہ جب میں نے نیچے ایک بہت وسیع اور گنجان آبادی والے شہر کو دیکھا تو اچانک میری رفتار اپنے آپ کم ہو گئی اور کسی نے مجھے نیچے کی طرف آہستہ سے دھکیل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی بنگلور شہر ہے۔ میں ایک پہاڑی کے دامن میں درختوں کے درمیان اترا۔ اترنے کے ساتھ ہی میں اپنی انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو گیا۔ درگا نے جو کہا تھا سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں درختوں سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا کہ پہاڑی پر اوپر کو کشادہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جن پر لوگ اوپر کو جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بخاری جی کا مزار اوپر پہاڑی پر ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو طاقت مجھے وہاں تک لائی تھی اس نے مجھے اس بزرگ کے مزار کے پاس ہی اتارا تھا۔ میں بھی دوسرے زائرین اور عقیدت مندوں کے ساتھ پہاڑی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا ایک سفید 4 دیواری کے اندر بہت بڑے چبوترے پر گنبد والا ایک مزار ہے جس کے اوپر سبز پرچم لہرا رہا ہے۔ مزار کے دروازے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تو مجھے کلام پاک کی تلاوت کی مقدس آواز سنائی دی۔ میں دل میں کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ دیکھا کہ مزار کی ایک جانب چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں نے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھی اور مسجد میں آ گیا، وضو کیا اور مسجد کے صحن میں ایک طرف 2 نفل شکرانے کے ادا کی اور وہیں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کلام پاک کی جو آیات مجھے یاد تھیں وہ دل میں پڑھنے لگا۔ مجھے مسجد میں ہی دوپہر ہو گئی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، فرمایا بھائی صاحب چلیے لنگر شروع ہو گیا ہے۔ میں نے لنگر پر جا کر کھانا کھایا اور واپس مسجد میں آ گیا۔ میں نے باجماعت نماز ادا کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ رات کو لنگر میں جا کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور وضو کر کے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی اور مسجد کے صحن کے کونے میں ایک درخت کے سائے میں سر جھکائے بیٹھا خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہا۔ ایک مدت بعد نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو اتنا سکون حاصل ہوا تھا کہ اتنے سکون کا احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات تک میں مسجد کے صحن میں بیٹھا خدا کو یاد کرتا رہا۔
रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा, ये एक नौरानी शक्ल वाले सब्ज लिबास में मलबूस बुजुर्ग थे, जिन्होंने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ मस्जिद से बाहर आ गया। वो मुझे साथ लेकर दरख्तों के एक झुंड की तरफ चल पड़े। दरख्तों के झुंड में एक चबूतरे पर छोटी सी बारादरी बनी हुई थी। वो बुजुर्ग बारादरी में बैठकर मुझे भी अपने पास बिठा लिया। मैं बड़े अदब से उनके पास बैठा था। मैं खामोश था। बुजुर्ग ने बड़ी पुरसकून और दिल में उतर जाने वाली आवाज में फरमाया, तुमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और आइंदा से गुनाह न करने का दिल से अहद किया है। खुदावंद करीम ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है और तुम्हारी रहनुमाई के लिए एक जरिया, एक सबब पैदा कर दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक मकसद को लेकर उस मुहिम पर जा रहे हो। तुम एक ऐसी भटकी हुई रूह को कुफ्र के अंधेरों से निकालने जा रहे हो जिसने अपनी जिंदगी में दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह की ज़ाते पाक गफूर रहीम है, उसने उस औरत के गुनाह भी मुआफ फरमा दिए हैं। इतना फरमाकर वो बुजुर्ग खामोश हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने मेरे आंसुओं को देखकर फरमाया, इन आंसुओं ने तुम्हारे गुनाहों के रहे सहे दाग भी धो डाले हैं। याद रखो, जो शख्स अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। मुझ पर रकत की कैफियत तारी थी। मेरी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं सर झुकाए खामोश बैठा था। बुजुर्ग ने अपने सब्ज कुर्ते की जेब से सब्ज रंग के कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा तावीज़ निकाल कर मेरे दाएं बाजू पर बांध दी और फरमाया, इस तावीज़ पर अल्लाह पाक का इसमें पाक लिखा हुआ है, ये तुम्हें काफिर बदरूहों के हमले से महफूज रखेगा। फिर उस बुजुर्ग ने एक तरफ इशारा करके फरमाया, तुम यहाँ से जनूब मशरिक की सिमत जाओगे, वहां तुम्हें स्याह चट्टानों के दरमियान बहता हुआ वो दरिया मिलेगा जिसके साथ साथ तुम्हें सफर करना होगा। खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमाए। बुजुर्ग आहिस्ता से उठे और मस्जिद की तरफ चल पड़े। मैं बारादरी में बैठा उन्हें जाते देखने लगा। जब रात के अंधेरे ने उन्हें मेरी नजरों से उछल कर दिया तो मैंने अपनी खतरनाक मुहिम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उस वक्त रात थी, मुझे दिन की रोशनी में अपनी मुहिम का आगाज करना था। ये बात मुझे परेशान करने लगी कि मैं इतना दुश्वार गुजार और लंबा सफर अपनी आम जिस्मानी हालत में कैसे तय कर सकूंगा, और फिर मुझे तो स्याह चट्टानों के दरमियान बहने वाले दरिया का भी पता नहीं था। मैं ये सोचकर बारादरी से उठकर मस्जिद की तरफ आ गया कि उन बुजुर्ग से मिलकर इस सिलसिले में मदद की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने मस्जिद के अंदर और बाहर और मज़ार के आसपास हर जगह उन बुजुर्ग को तलाश करने की कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आए। मैं मस्जिद के बाहर एक दरख्त के पास पत्थर के छोटे से चबूतरे पर बैठ के आखिर मैंने यही फैसला किया कि दिन निकलते ही मुझे जनूब मशरिक की जानिब अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। वहीं बैठे बैठे दिन निकल आया। मैंने मस्जिद के गुसल खाने में गुसल किया, लंगर पर खाना खाया और अल्लाह का नाम लेकर मज़ार शरीफ की पहाड़ी से उतरकर जनूब मशरिक की सिमत चल पड़ा। मैं पहाड़ी इलाके में से गुजर रहा था। जमीन ऊंची नीची थी, पहाड़ी टीले दूर दूर थे, कहीं दरख्तों के झुंड शुरू हो जाते थे और कहीं खाली पथरीली जमीन आ जाती थी। मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि चल तो पड़ा हूँ, लेकिन आगे जाकर भूख प्यास लगी तो क्या करूंगा, क्योंकि मुझे दूर दूर तक पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि उस इलाके में नारियल के दरख्त आम होते हैं, कहीं से गिरा पड़ा नारियल तोड़कर उसके पानी से प्यास बुझा लूंगा और उसकी गरी खाकर भूख मिटा लूंगा। गिरी का लफ्ज़ मैंने खास तौर पर इस्तेमाल किया है। पंजाबी में हम नारियल के गूदे को गिरी कहते हैं। गूदे और खोपे का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं। मैं ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ ज़मीन की चढ़ाई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और सोच रहा था कि मैं जिस मुहिम पर जा रहा हूँ उसमें कदम कदम पर मेरी जान को खतरा है। मैं जिस ज़माने में अपने बम्बई वाले दोस्त जमशेद के साथ जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था तो मुझे अपने अंदर एक एडवेंचर, एक खुशी महसूस हुआ करती थी, मगर ये कोई मुर्गाबियों और जंगली जानवरों के शिकार की एडवेंचरस मुहिम नहीं थी। मैं एक ऐसी औरत को बदरूहों और चुड़ैलों से भी बढ़कर खतरनाक और दहशतनाक आसेब की कैसे छुड़ाने जा रहा था जो खुद एक बदरू थी। ये काम अल्लाह ताला की तलस्मी दुनिया का कोई हातिम ताई ही कर सकता था, लेकिन ये मुझे करना पड़ गया था। हातिम ताई तो एक ख्याली किरदार था, मगर मैं 20वीं सदी में रहने वाला एक जिंदा और हकीकी दुनिया का आदमी था। मैं ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर भी था। अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा और ज़बरदस्त एतमाद था तो साथ ही साथ ये वसवसे भी लगे हुए थे कि अगर कहीं ज़रा सा कमज़ोर पड़ गया या मेरा एतमाद कमज़ोर पड़ गया तो मेरी मौत ही यकीनी है। मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे रोहिणी को आसेबी लड़की नतालिया के आसेब से बचाने का इतना ख्याल नहीं था जितना खुद को उस आसेब से निजात दिलाने का ख्याल था। अगर ये बात ना होती तो मुमकिन है मैं दुर्गा बदरू से मिलने के बाद जयपुर से सीधा किसी न किसी तरह भागकर पाकिस्तान आ जाता। मुसीबत ये थी कि जिस अजाब में रोहिणी मुब्तला थी उसमें मैं भी गर्दन तक फंसा हुआ था। जब तक नतालिया के आसेब और पुजारी रघु से नहीं छुड़ा लेता मेरे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। पथरीले मैदान की चढ़ाई खत्म हुई तो मैंने देखा कि दूसरी जानिब नशेब में दूर तक छोटे बड़े टीले और साथ साथ
اوپر کو اٹھی ہوئی نوکدار چٹانیں ہی چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وہ آسیبی وادی تھی جس کے بارے میں درگا بدرو نے مجھے بتایا تھا کہ ان چٹانوں اور ٹیلوں کے درمیان ایک طوفانی دریا بہتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ مجھے اس پہاڑی تک سفر کرنا ہوگا جس کے تاریک غار میں یہ دریا خوفناک گر گراہٹ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ میں نشیب میں اترنے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد نشیب و فراز والی زمین کے جنگل کی جھاڑیاں، سرکنڈے اور اکا دکا درخت شروع ہو گئے۔ یہ درخت بڑے ٹیرے مٹیرے نیچے کو جھکے ہوئے تھے۔ کسی کسی درخت کی ننگی ٹہنیاں کسی انسانی پنجر کے ہاتھ کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ ان درختوں کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ میرے دل پر دہشت کا ہلکا سا احساس طاری ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ فیروز، اس طرح کام نہیں چلے گا، تمہیں ہمت اور پختہ عزم سے کام لینا ہوگا۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ کے پاک نام کا تعویذ تمہارے بازو پر بندھا ہوا ہے، اللہ کا پاک نام تمہاری حفاظت کرے گا۔ اٹھو اور اپنے دل کو چٹان کی طرح مضبوط بناؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقین کریں کہ میں اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر میں کسی چٹان سے ٹکرا گیا تو چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ایک فلانگ چلنے کے بعد ٹیلوں اور چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے پہاڑی ٹیلے آگے، یہ بھورے رنگ کے بنجر ٹیلے تھے اور چھوٹی چھوٹی خشک جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک ٹیلا ختم ہوتا تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان تنگ راستے بنے ہوئے تھے جن میں اونچی نیچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ ان راستوں میں سے گزر رہا تھا۔ ٹیلے ختم ہوئے تو آگے سیاہ فام ڈراؤنی چٹانیں شروع ہو گئیں۔ یہ چٹانیں اوپر جا کر نوکیلی ہو گئی تھیں۔ ان کی سیاہ دیواروں پر سبز رنگ چمٹا ہوا تھا جس میں سے پانی رس رس کر نکل رہا تھا۔ ان چٹانوں کے درمیان بھی تنگ و تاریک گلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ یہاں دن کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بعض چٹانوں میں سے جھاڑیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور انہوں نے تنگ راستے پر سایہ ڈال کر اندھیرا کیا ہوا تھا۔ ان چٹانوں میں سے گزر کر میں ایک جگہ آیا تو مجھے شور سا سنائی دینے لگا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا شور کی آواز بڑھ رہی تھی۔ پھر یہ آواز اتنی بڑھ گئی کہ سوائے شور کے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ذرا آگے گیا تو سامنے ذرا نیچے تنگ چٹانی دیواروں کے درمیان بڑے زور و شور کے ساتھ ایک دریا بہہ رہا تھا۔ موجوں کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ جھاگ اڑاتی، سر پٹکتی، چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر ڈراؤنی آوازیں پیدا کرتی طوفانی رفتار کے ساتھ آگے کو جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 6-7 میل کے پاٹ میں پھیلے ہوئے کسی دریا کو 30-40 فٹ قطر کی سرنگ میں بند کر کے چٹانوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس طوفان خیز ڈراؤنے دریا کو دیکھتے ہی میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور چٹان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے کہ مجھے اس دریا کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ کسی پہاڑی غار میں بھی داخل ہونا ہوگا، لیکن میں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، فیروز، جتنا ڈرنا ہے یہاں بیٹھ کر ایک ہی بار ڈر لے، کیونکہ تجھے ہر حالت میں اس دریا کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ میں کچھ دیر تک ڈرا ہوا بیٹھا رہا اور دریا کے شور کی ڈراؤنی آوازیں سنتا رہا۔ پھر اٹھا اور اللہ کا نام لے کر ایک چٹان کے قریب سے باہر نکلی ہوئی جھاڑیوں کو پکڑ کر نیچے اتر گیا۔ دریا کی موجیں مجھ سے 3-4 فٹ نیچے چٹانوں کے درمیان سے شاید 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے کو جا رہی تھی۔ میں دریا کے ساتھ چٹانی پتھروں کے درمیان راستہ بناتا چلنے لگا۔ دریا کو دیکھ کر ہی خدا کی قدرت یاد آ جاتی تھی۔ میں نے اپنے دل اور اعصاب کو مضبوط کر لیا تھا اور اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ دریا نہیں بلکہ کوئی تیز رفتار نہر بہہ رہی ہے۔ دریا آگے جا کر چٹانوں کی دیواروں کے ساتھ ہی ایک طرف کو مڑ گیا۔ میں بھی اس طرف مڑ گیا۔ اس طرح 2-3 موڑ مڑنے کے بعد سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ آ گیا۔ دریا اس پہاڑ کی دیوار میں اندر چلا گیا تھا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا، یہ ایک غار تھا، بہت بڑا غار، تاریک غار، جس میں طوفانی دریا ایک ہیبت ناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ میں سنبھل کر قدم رکھتا پہاڑ کی ڈھلان کی جھاڑیوں کے سہارے غار کے دھانے کے پاس آ گیا اور جھک کر اندر دیکھا۔ غار کے اندر سوائے اندھیرے کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ خالی اندھیرا ہی نہیں تھا، اس اندھیرے میں دریا کے گرنے کی ڈراؤنی آواز بھی تھی جو ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہو۔ لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ دریا جس غار میں داخل ہوتا ہے وہاں کوئی کنواں نہیں ہے، وہ پہاڑ کا ایک قدرتی غار ہے اور اس کے اندر دریا کے کنارے پر چلنے کے لیے پگڈنڈی بھی ہے۔ مجھے دریا کے کنارے اندھیرے میں کوئی پگڈنڈی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اس پگڈنڈی کو تلاش کرنا تھا۔ میں بھیگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر غار کے دھانے کی طرف بڑھا۔ اگر میں غائب ہوتا تو میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا اور پہاڑ کے اوپر سے اڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں غائبی حالت میں نہیں تھا، زندہ انسانی حالت میں تھا اور مجھے اندھیرے میں کوشش کر کے راستہ تلاش کرنا تھا۔ آخر اندھیرے میں مجھے غار کی دیوار کے ساتھ دریا کی تیز رفتاری سے آگے کو جاتی موجوں سے 3 فٹ کی بلندی پر ایک پگڈنڈی نظر آ گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ خاص طور پر پیدل چلنے والوں کی بنائی گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس پتھریلی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ غار بھی دریا کو ساتھ لے کر ایک طرف کو مڑ گیا۔ کچھ دور سیدھا چلنے کے بعد پھر دوسری طرف گھوم گیا۔ تیسری بار دریا
موڑ کاٹ کر سیدھا ہوا تو مجھے پہلی بار غار میں دور روشنی کا ایک نقطہ سا دکھائی دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں غار ختم ہو گیا اور دریا پہاڑ کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ میرا قیاس غلط نہیں تھا، روشنی کا نقطہ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا پھیلتا جا رہا تھا۔ غار کے اندر باہر کی روشنی آنے لگی تھی۔ یہ روشنی بڑی دھندلی اور پھیکی پھیکی تھی، جیسے آسمان کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ میں قدم قدم آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ غار کے دوسرے دھانے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے دریا غار میں سے باہر نکل گیا تھا۔ میں غار میں سے باہر آ گیا، باہر آ کر دیکھا کہ سامنے ایک جنگل تھا۔ دریا دائیں جانب مڑ گیا تھا، آسمان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، روشنی بڑی مدھم اور پراسرار تھی۔ میرے سامنے بائیں جانب جنگل کے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے اس جنگل میں سے گزرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی شکاری زندگی میں برِ صغیر کے کئی جنگل دیکھے تھے، مگر ایسا جنگل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جنگل میں درختوں کی گھنی شاخوں نے ایسی چھت ڈال رکھی تھی کہ درختوں کے نیچے ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ لگتا تھا جنگل میں رات پڑ گئی ہے، مگر میں پہاڑی غار کے اندھے اندھیرے میں سے گزر کر آ رہا تھا۔ میں جنگل کے اس اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے تنے پر کانٹے دار بیلیں اوپر تک نہ چڑھی ہوئی ہوں۔ دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جنگل میں قبرستان ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی پرندے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ درختوں کے نیچے گیلی اور نرم زمین پر گلے سڑے پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا، جس میں سے ناگوار قسم کی تیز بو اٹھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں بدروحوں اور اسیبوں کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ خیال ہی بڑا وحشت خیز تھا، مگر مجھے یقین کرنا ہی پڑ رہا تھا کہ میں بدروحوں اور اسیبوں کی دنیا میں آ گیا ہوں، اور اب مجھے ہر مشکل کا مقابلہ اپنی ایمانی طاقت اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر کرنا ہے۔ میں نے 5 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا اور جنگل میں آگے بڑھا۔ حاتم طائی سے بھی بڑھ کر کسی ایسے سپرمین کا گمان ہونے لگا تھا جس کے اندر قدرت نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست غیبی طاقت بھر دی ہو۔ جنگل آگے جا کر زیادہ گھنا اور زیادہ تاریک ہوتا گیا، پھر اس کا اندھیرا چھٹنے لگا اور پھیکی پھیکی زرد بیمار سی روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی نہیں لگتی تھی بلکہ روشنی کا سایہ لگتا تھا۔ درختوں کے درمیان ایک جگہ باہر جانے کا راستہ سا بنا ہوا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرے سامنے پھر وہی سیاہ فام ڈراؤنی چٹانیں تھیں۔ یہ چٹانیں ایک دوسرے سے فاصلے فاصلے پر تھیں اور زمین سے نکل کر بالکل سیدھی اوپر کو چلی گئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قیامت خیز زلزلے کے بعد زمین میں سے بہت بڑے بڑے اژدہا نکل کر اوپر کو اٹھے ہیں اور وہیں پتھر ہو گئے ہیں۔ مجھے درگا نے بتایا تھا کہ جب تم دریا کے غار سے باہر نکلو گے تو سیاہ چٹانوں میں تمہیں ایک جگہ ایک پرانے مندر کا شکستہ دروازہ ملے گا، جس کی دونوں جانب اژدہا پہرا دے رہے ہوں گے۔ روحنی تمہیں اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد کسی جگہ ملے گی۔ اب مجھے اس شکستہ مندر کے دروازے کی تلاش تھی۔ میں سنبھل کر قدم اٹھاتا ڈرونی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مگرمچھ سانس لے رہا ہو۔ میں وہیں رک گیا اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اس طرف چٹانوں نے ایک سیاہ دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ میں آگے بڑھا، سانس لینے کی آواز اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل کر ایک چٹان کی دیوار کے پاس آ کر رک گیا، کان لگا کر سنا۔ سانس لینے کی آواز چٹان کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے چٹان کی اوٹ میں سے سر باہر نکال کر دیکھا، سامنے کچھ فاصلے پر پرانی طرز کے مندر کا شکستہ اونچا دروازہ نظر آیا، جس کا منہ ایک بہت بڑے اژدہا کا تھا، جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور دروازے کی دونوں جانب 2 زندہ اژدہے گردنیں جھکا کر بیٹھے لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے ہانپ رہے ہوں۔ میں غور سے اس خوفناک دروازے کو دیکھنے لگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ درگا نے کہا تھا کہ جہاں دریا چٹانوں میں سے نکل کر پہاڑ کے غار میں گرتا ہے وہاں غار پر ایک اژدہا کا منہ بنا ہوا ہوگا، جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ شاید وہ بھول گئی تھی، کیونکہ اژدہا کا منہ پہاڑی غار کے دھانے پر نہیں بنا ہوا تھا بلکہ وہ اسیبی مندر کے دروازے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے اس دروازے میں داخل ہونا تھا جہاں اوپر تک اژدہا کا بہت بڑا بت منہ پھاڑے ہوئے تھا اور جس کی دونوں جانب 2 زندہ اژدہے پہرا دے رہے تھے۔ یہ موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، مگر مجھے اس کے اندر ہر حالت میں جانا ہی تھا۔ کچھ دیر میں چٹان کی اوٹ میں کھڑا موت کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر کلمہ پاک پڑا، دل میں لا حول ولا قوۃ 5 بار پڑا اور اللہ کا نام لے کر چٹان کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ میں نے مندر کے خوفناک دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میرے قدم سست پڑ گئے، دل میں اژدہوں کا خوف چھا گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے آپ سے کہا، آگے بڑھو، یہ اژدہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے نئے عزم کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں
आसेबी दरवाजे के मजीद करीब हुआ। दोनों अजदहों ने अपने सर ऊपर उठाए और ज़बरदस्त फुनकार के साथ मुझे अपनी सुर्ख आंखों से दिखने लगे, मगर मैं ना रुका। मेरे कदम एक बार फिर ज़रूर वज़नी हो गए थे, लेकिन मैं रुका नहीं, चलता चला गया। मैं अजदहों के दरमियान से गुजरा तो अजदहों के मुंह से फुनकार के साथ आग के शोले निकलकर मुझ पर गिरे। मेरे हलक से एक चीख निकल गई, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आग के उन शोलों से मेरे सर का एक बाल तक नहीं जला था। मेरा हौसला बुलंद हो गया। मुझे पहले से ज़्यादा यकीन हो गया कि मेरे बाजू पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। कोई बदरू, कोई अजदहा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब मैं बेधड़क होकर चल रहा था। दरवाजे में से गुजरने के बाद मैंने देखा दोनों जानिब सूखी स्याह टहनियों वाले दरख्त ही दरख्त खड़े हैं। उन दरख्तों के दरमियान एक दलदली मैदान सा है। दलदल ऊपर नीचे हो रही है और इसमें कहीं कहीं से जर्द गैस निकल रही है। दलदल के दरमियान एक तंग रास्ता बना हुआ था जिस पर चौकोर पत्थर पड़े हुए थे। मैं उन पत्थरों पर पांव रखकर आगे चल पड़ा। अजीब बात थी कि ये पत्थर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे दलदल के ऊपर रख कर वहाँ रास्ता बनाया गया हो। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं दलदल में न गिर पड़ूं। मेरी दोनों जानिब स्याह काली दलदल थी जो ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी जैसे कोई अफरियत सांस ले रहा हो। एकदम से मेरी दाएं जानिब दलदल में से एक इंसान का आधा धड़ बाहर निकला। उसका चेहरा और आधा जिस्म दलदल में लुथड़ा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था। उसने एक अजियतनाक चीख के साथ पुकार कर कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और दूसरे लम्हे दलदल ने उसे अंदर खींच लिया और वह दलदल में गायब हो गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मेरी बाएं जानिब इसी तरह एक इंसान का आधा धड़ दलदल से अचानक बाहर निकला। ये किसी औरत का धड़ था। उसके बाल और चेहरा स्याह दलदल में लुथड़ा हुआ था। वह पूरा मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसके खलक से भी एक अजियतनाक चीख बुलंद हुई और उसने दर्द भरे लहजे में कहा, मुझे बाहर निकाल लो। और उसी लम्हे दलदल ने उसे निगल लिया और औरत का आधा धड़ दलदल में डूब गया। ये इबरत अंगेज मंजर देखकर मुझ पर एक लर्जा सा तारी हो गया था। खुदा जाने इन लोगों से जिंदगी में कौन से गुनाह सरजद हो गए थे जिनकी सजा उनकी रूहें यहाँ भुगत रही थी। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगी और एक बार फिर अहद किया कि मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए नेकी के रास्ते पर चलकर बसर करूँगा। मैं दलदली मैदान से गुजर गया। अब मेरे सामने एक देव कामत स्याह पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में गार था जिसके दहाने पर एक इंसानी पिंजर इस तरह तलवार हाथ में लिए खड़ा था जैसे पहरा दे रहा हो। मेरे कान में जैसे किसी ने सरगोशी की कि रोहनी तुम्हें इसी गार में मिलेगी। मैं गार के मुंह के पास आया तो इंसानी पिंजर में हरकत पैदा हुई। ये हड्डियों का ढांचा था। उसकी खोपड़ी ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों के गड़ों में मुझे अंगारे दहकते हुए दिखाई दिए। ये भी आसेबी खुराफात में से कोई शय थी। जैसे ही मैं गार में दाखिल होने लगा, हड्डियों के पिंजर के बाजू में हरकत पैदा हुई और उसने पूरी ताकत से मेरे बाजू पर तलवार का वार किया। मेरा ये वही बाजू था जिस पर अल्लाह के पाक नाम का तवीज़ बना हुआ था। पिंजर का वार इस कदर भरपूर था कि मुझे यकीन था कि मेरा बाजू कट कर गिर पड़ेगा, लेकिन इसकी बजाय तलवार मेरे बाजू से टकराते ही टूट कर 2 टुकड़े हो गई और हड्डियों का पिंजर एक चीख के साथ गायब हो गया। मैं गार में दाखिल हो गया। उस गार में भी तारीकी छाई हुई थी। मैं गार की दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। चंद कदम चलने के बाद मेरे कानों में ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे दूर कुछ औरतें और आदमी किसी मैयत के पास बैठे रो रहे हों। मैं आगे बढ़ता चला गया। गार में वही फीकी फीकी रोशनी सी होने लगी। गार एक बहुत बड़े दालान में जाकर ख़त्म हो गया। दालान में जगह जगह फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। कोने में दीवार के साथ आहनी जंजीरों में जकड़ी हुई एक इंसानी लाश लटक रही थी। मैं लाश के करीब गया तो देखा कि ये किसी मर्द की लाश थी। उसका सर मुड़ा हुआ था और चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। अचानक लाश के जिस्म ने हरकत की और उसने अपनी गर्दन में से जंजीर उतार कर पूरी कुव्वत से घुमाकर मेरी तरफ फेंकी। जंजीर मेरे जिस्म से एक धमाके के साथ टकराई और मेरे जिस्म के साथ सांप की तरह लिपट गई। मुझे ना कोई चोट लगी और ना ही दर्द महसूस हुआ, लेकिन जंजीर ने मुझे जकड़ लिया था। जंजीर का एक सिरा लाश के हाथों में था। उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि लाश की तरफ ना जाऊं और किसी जगह रुक जाऊं, लेकिन मेरे कदम उखड़ रहे थे और कोई तिलस्मी ताकत मुझे लाश की तरफ लिए जा रही थी। लाश ने जोर से जंजीर को झटका दिया। मैंने दोनों हाथों से जंजीर को पकड़ा और झटका देकर जंजीर उसके हाथों से छुड़ानी चाहिए। मेरे झटके में एक ऐसी कुव्वत आ गई थी कि लाश के हाथों से जंजीर छूट गई और उस पर लर्जा तारी हो गया। मेरे देखते ही देखते लाश हड्डियों का ढांचा बनकर फर्श पर बिखर गई। इसके साथ ही मेरे जिस्म के साथ लिपटी हुई जंजीर गायब हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दालान का जायजा लिया। मुझे यकीन था कि रोहनी यहीं कहीं होगी।
دلان کے کونے میں ایک چھوٹی کھڑکی پر نظر پڑی جو بند تھی۔ میں کھڑکی کے پاس گیا۔ کھڑکی پر خون کا بہت بڑا دھبا پڑا تھا۔ کھڑکی کے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ میں نے کھڑکی کے قریب ہو کر آواز کو غور سے سنا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی اور ڈراؤنے لہجے میں کسی کو کہہ رہی تھی، تو رگھو کے طلسم سے زندہ بچ کر نکل آئی تھی، لیکن میرا طلسم تیری روح کے اندر جذب ہو گیا ہے۔ یہ تیرے جسم کو آہستہ آہستہ دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گا۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آسیبی لڑکی نتالیہ کی آواز تھی، بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ وہ جس سے مخاطب تھی وہ سوائے روہنی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا۔ نتالیہ کے آسیب نے روہنی کا نام لے کر کہا، تو نے اسلام قبول کر کے ہمارے دیوتاؤں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ دیوتا تم سے اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آسیبی لڑکی نتالیہ کی آواز تھی، بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ وہ جس سے مخاطب تھی وہ سوائے روہنی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا۔ نتالیہ کے آسیب نے روہنی کا نام لے کر کہا، تو نے اسلام قبول کر کے ہمارے دیوتاؤں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ دیوتا تم سے اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ پھر مجھے روہنی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز جیسے کنویں میں سے آ رہی تھی۔ روہنی نے کہا، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی بت پرستی سے توبہ کر کے اسلام کی روشنی سے اپنا سینہ منور کر لیا۔ میں جس عذاب میں مبتلا ہوں، یہ میرے اپنے ایک گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی مدت اللہ کی رحمت کے صدقے بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پھر میری روح تمام آلائشوں سے پاک ہو جائے گی اور میں نیک روحوں کی دنیا کی طرف اپنا سفر شروع کر دوں گی۔ نتالیہ کے آسیب نے غضبناک آواز میں کہا، میں دیکھتی ہوں تمہیں یہاں سے کون بچاتا ہے۔ اب تو اس کنویں میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے میرے ہاتھ کو بند کھڑکی پر رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ کھڑکی کھل گئی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا تو میرا جسم پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے آپ کھڑکی کی طرف بڑھا، اور مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے کھڑکی میں سے گزر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک نیم روشن بہت بڑے غار میں ہوں، جس کی چھت سے جالے لٹک رہے ہیں، اور ایک انسانی سایہ غار کے وسط میں ایک گول چبوترے کے پاس کھڑا نیچے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کھڑکی میں سے اندر داخل ہوتے ہی میرا مادی جسم غائب ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی طاقت میری مدد کر رہی ہے۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ اگرچہ میں غائب ہوں، لیکن نتالیہ کا آسیب مجھے اس حالت میں بھی ضرور دیکھ لے گا۔ میں نے اس غیبی حالت میں ہی ایک کونے کی طرف جا کر چھپنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم کونے کی طرف جانے کی بجائے چبوترے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میں اپنے آپ چبوترے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جس کو میں چبوترا سمجھ رہا تھا وہ ایک کنویں کی گول منڈیر ہے، اور اس کے پاس نتالیہ کھڑی نیچے دیکھ رہی ہے۔ نتالیہ انسانی شکل میں ہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وحشت کے آثار تھے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں اسے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے ڈر کے مارے کوئی حرکت نہ کی اور اپنی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑا رہا۔ نتالیہ کا آسیب ٹکٹکی باندھے گردن نیچی کیے کنویں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، روہنی، تو میری طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے تمہارے جسم میں جو آسیبی طلسم داخل کیا ہے وہ تیرا قاتل ہے۔ تیری موت ہے ایک ایسی موت جو تجھے مرنے کے بعد بھی مارتی رہے گی۔ نتالیہ کے آسیب نے ایک ایسا بھیانک قہقہا لگایا کہ غار کی دیواریں لرز گئیں۔ میں خود غیبی حالت میں اپنی جگہ پر ہل گیا، مگر اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے کھڑا رہا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نتالیہ کا آسیب مجھے دیکھ نہیں رہا۔ نتالیہ نے دونوں بازو پھیلا کر خدا جانے کون سی چڑیلوں کی زبان میں کوئی منتر پڑھ کر کنویں میں پھینکا اور کہا، یہ آگ ہے جو میں نے تیرے اوپر پھینکی ہے۔ نتالیہ کے آسیب نے ایک اور بھیانک قہقہا لگایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے چاروں طرف اپنی انگارہ سی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکی اور چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد 1 منٹ تک میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ میں تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے دفع ہو چکی ہے۔ 1 منٹ توقف کے بعد میں تیزی سے کنویں کی منڈیر پر آ گیا اور نیچے جھانک کر کہا، روہنی گھبراؤ نہیں، میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ میری آواز نے جیسے روہنی کی مردہ روح میں زندگی کی بھرپور طاقت بھر دی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نارمل آواز میں کہا، شیروان، میں جانتی ہوں کہ تم ضرور میری مدد کو آؤ گے، لیکن تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا، میں غائب ہوں۔ روہنی نے کہا، خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپ جاؤ، نتالیہ کا آسیب ابھی یہیں ہوگا۔ میں نے کہا، وہ دفع ہو گیا، میں نے خود اسے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ اس نے تمہیں نہیں دیکھا تھا؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔ روہنی نے پوچھا، تم غائب کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا، مجھے خود معلوم نہیں، میں کھڑکی میں سے جیسے ہی اندر آیا غائب ہو گیا۔ روہنی نے آہ بھر کر کہا، شیروان، خدا ہماری مدد فرما رہا ہے،
اور مجھے یقین ہو گیا کہ نتالیہ کا آج سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روہنی تم کنویں سے کیسے باہر آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ روہنی کی آواز آئی، میری بات غور سے سنو شیروان، کنویں کی منڈیر کے قریب دیوار کے پاس مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہے، اس کے اندر ایک کھوپڑی ہے، اس کھوپڑی کو مٹکے سے باہر نکالو اور اس پر 5 بار اللہ کا پاک نام پڑھ کر پھونکو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کنویں کی منڈیر کے پیچھے دیوار کی طرف گیا، وہاں ایک مٹکا پڑا تھا، مٹکے کے ساتھ مکڑیوں کے جالے چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے جالوں کو ہٹانے کے بعد مٹکے کے ڈھکن کو اٹھا کر اندر ہاتھ ڈال کر ایک کھوپڑی باہر نکالی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے 5 بار اللہ پاک کا نام دل میں پڑھ کر کھوپڑی پر پھونک ماری۔ کھوپڑی کے اوپر چھت پر سے آتی ہوئی روشنی کی ایک چمکدار کرن پڑی اور کھوپڑی اچھل کر کنویں میں گر پڑی۔ میں دوڑ کر کنویں کی منڈیر پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کنویں میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے اور اس روشنی میں روہنی اپنے آپ اوپر کو آ رہی ہے۔ روہنی کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کنویں میں سے نکل کر باہر آ گئی۔ کنویں کی روشنی غائب ہو گئی۔ روہنی نے اس طرف دیکھا جہاں میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنا بازو پھیلا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی رقت بھری آواز میں بولی، شیروان، اللہ نے مجھ گنہگار کا گناہ معاف کر دیا ہے، میں اس کی رحمت کے سائے میں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیا تھا اب اللہ پاک کی رحمت سے میری روح سے پاک ہو گئی ہے۔ میں اب بدروح نہیں ہوں بلکہ ایک نیک روح ہوں۔ میں نے کہا، روہنی تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ روہنی کہنے لگی، اب میرے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہے، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے ڈر ہے نتالیہ کا آصف تمہیں دیکھ نہ لے، اس لیے تم بھی غائب ہو جاؤ۔ روہنی بولی، اب وہ مجھے میری جسمانی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکے گی، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، روہنی مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اگر تم غائب ہو سکتی ہو تو کم از کم اس جہنمی دنیا سے نکلنے کے لیے ضرور غائب ہو جاؤ۔ روہنی نے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں غائب ہو جاتی ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے روہنی بھی غائب ہوگی۔ اب ہم دونوں غائب تھے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ روہنی نے کہا، میں تمہارے اندر ایمان کی وہ طاقت دیکھ رہی ہوں جس کی مجھے ساری زندگی حسرت رہی کہ کاش میرے ایمان کو بھی ایسی طاقت نصیب ہو جاتی۔ میں نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے روہنی۔ روہنی نے فوراً میری بات کاٹ کر کہا، شیروان، آئندہ سے مجھے روہنی کے نام سے نہ بلانا، آپ مجھے ہمیشہ میرا مسلمان نام سلطانہ کہہ کر بلانا۔ میں نے کہا، میں آج سے روہنی کے نام کو بھی بھول جاتا ہوں، اب تم سلطانہ ہو اور میں شیروان ہوں، تمہارے مرحوم شہزادے کا ہم شکل۔ ہاں، سلطانہ نے کہا، میرا سینہ روشن ہو گیا ہے، مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا ہے کہ کسی مسلمان مومن کا مرنے کے بعد کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا بلکہ روح کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ عطا ہوتا ہے۔ تم میرے شہزادے کا دوسرا جنم نہیں ہو بلکہ محض اتفاق سے تمہاری شکل میرے مرحوم شہزادے سے ملتی ہے۔ میں نے سلطانہ سے کہا، آپ کو میں اپنی داستان بیان کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے آگے میں سلطانہ کا نام روہنی ہی لوں گا تاکہ آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جس کی روح یا بدروح کو میں نے روہت گڑھ والے قلعے کے مرتبان سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ، اب تم پاک روح بن چکی ہو، تم اپنے مرحوم خاوند سے اس قدر پیار کرتی ہو، پھر تم اپنے خاوند کی روح سے جا کر کیوں نہیں مل جاتی؟ روہنی نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، میرا خاوند ایک نیک انسان تھا، وہ مسلمان پیدا ہوا تھا اور پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی گئی تھی۔ اس کی روح جنت کے جس مقام جس درجے میں ہے وہاں تک ابھی میری رسائی نہیں ہے۔ جب میری روح کا رہا سہا میل بھی اتر جائے گا تو میں اسی روز اپنے خاوند کی روح سے جا کر مل جاؤں گی۔ ہم باتیں کرتے غار کی کھڑکی میں سے نکل کر غار کے اندر سے گزر رہے تھے اور غار کے دھانے کے پاس پہنچ گئے۔ ہم غار سے سلامتی کے ساتھ نکل آئے۔ آگے وہی دلدل والا چھوٹا سا میدان تھا جس میں نے ایک عورت اور ایک مرد کو وعدہ دلدل میں ڈوبا ہوا مدد کے لیے پکارتے دیکھا تھا۔ غار کے اندر سے نکلنے کے بعد میں نے روہنی سے کہا، میں کھڑکی میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا لیکن کھڑکی میں سے نکلنے کے بعد میں اپنی ظاہری شکل میں واپس نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ روہنی کہنے لگی، یہ میں بھی نہیں جانتی، ہو سکتا ہے تم کسی بھی وقت اپنی انسانی صورت میں واپس آ جاؤ۔ غار میں سے نکلنے کے بعد روہنی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ ہی زمین کی سطح پر سے 10-15 فٹ اوپر اٹھا لیا تھا۔ دلدل کے اوپر سے گزرنے کے بعد وہی پہاڑ تھا جس میں سے طوفانی دریا نکل کر ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ روہنی کہنے لگی، ہم غار میں سے نہیں نکلیں گے بلکہ پہاڑ کے اوپر سے نکل جائیں گے۔ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں غار کے اندر کے تاریک ماحول سے بچ گیا تھا۔ ہم پہاڑ کے اوپر آ گئے۔ پہاڑ ہمارے نیچے کافی نیچے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سیاہ ڈراؤنی چٹانوں کا سلسلہ تھا جس کی تنگ و تاریک راہداریوں میں سے طوفانی دریا قیامت کا ڈرونا شور مچاتا بہ رہا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ، میں نے زندگی میں اتنا خوفناک دریا نہیں دیکھا، اگر میرے خدا کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے قریب سے کبھی نہیں گزر سکتا تھا۔ روہنی کہنے لگی، شیروان، حقیقت میں یہ دریا اور یہ عذاب دینے والی دلدلی میدان اور اژدہا کیا ہے اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ایسے کئی راز ہیں جن کا علم انسان کو اس کی موت کے بعد ہوتا ہے، یہ راز بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن یاد رکھو یہ راز بھی نیک روحوں پر کھلتا ہے۔
میری ایسی گنہگار روحیں تو اپنے برے اعمال کے عذاب میں پھنس جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے گناہ بخش دیے. تم تو مجھے یہ راز بتا سکتی ہو کیونکہ تم ایک اچھی روح ہو. روہنی کہنے لگی ہمیں بعض باتیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ہم احکام خدا بندی کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتی. میں بشری کمزوری کے باعث اصرار کرنے لگا کہ روہنی مجھے یہ راز اور بعض دوسرے راز جو اچھی روح بن جانے کے بعد معلوم ہو چکے تھے بتا دے. روہنی یعنی سلطانہ نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ فضا میں سیاہ چٹانوں کے اوپر اڑتے اڑتے ایک دم رک گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی فیروز اگر پھر کبھی تم نے مجھے یہ راز بتانے کے لیے کہا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی. روہنی نے پہلی بار مجھے میرے اصلی نام سے پکارا تھا. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب اس کو دل سے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے مرحوم خاوند شہزادہ شیروان کا دوسرا جنم نہیں تھا. روہنی کہنے لگی وعدہ کرو پھر مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کرو گے. اس کے لہجے میں ایک یقین اور ایک عزم تھا. میں نے فوراً کہا میں وعدہ کرتا ہوں سلطانہ کہ اس قسم کے سوال تم سے پھر کبھی نہیں پوچھوں گا. روہنی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی فیروز مجھے ابھی تمہارے ساتھ رہنا ہے. ابھی تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھ پر تمہاری طرف سے ایک قرض ہے جو مجھے اتارنا ہے. اور وہ قرض یہ ہے کہ تمہیں پجاری رگھو کی گرفت اور اس کی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانی ہے تاکہ اس کے بعد تم ان بدروحوں کی منحوس دنیا سے آزاد ہو کر ہنسی خوشی نیک زندگی بسر کر سکو. پھر ابھی نتالیہ کا سے بھی تمہارا پیچھا کر رہا ہے. تمہیں اس سے بھی رہائی دلانی ہے. میں نے کہا وہ تمہارے بھی تو پیچھے لگا ہوا ہے. روہنی کہنے لگی اب یہ دونوں بدروح ہیں اور آسے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. خدا کے حضور میرے گناہوں کی بخشش کے بعد میری روح ان کی نفع یا نقصان سے بہت بلند ہو گئی ہے. اب میں جو کچھ بھی کروں گی تو میں ان بدروحوں آصیب سے نجات دلانے کے لیے کروں گی. میرے پاس اب نہ کوئی طلسم ہے نہ جادو ہے نہ کوئی طلسمی منتر ہے. خداوند کریم کی خوشنودی اور اس پر دل سے بھروسہ رکھنا ہی میرا سب سے بڑا طلسم اور میری سب سے بڑی طاقت ہے. روہنی بالکل بدل گئی تھی. اس میں ایک حیرت انگیز روحانی تبدیلی آ چکی تھی. اس کو دیکھ کر اس کی باتیں سن سن کر خود میرے اندر روحانیت اور نیکی کے جذبات اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ میرے لیے بھی ایک نیک فال تھی. ہم پرواز کرتے ہوئے سیاہ چٹانوں کے سلسلے کو پیچھے چھوڑائے تھے اور اب بے برگو بار یعنی سوکھے ہوئے ٹیرے مٹیرے درختوں کے جنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے. جب ہم اس جنگل کے اوپر سے بھی گزر گئے اور بنگلور کے گرد و نواح کا نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تو میں نے روہنی سے پوچھا سلطانہ تمہارا ارادہ اب کہاں جانے کا ہے؟ کیا تم درگا کی بدرو کے پاس جا رہی ہو؟ سلطانہ کے پاکیزہ اور پرسکون چہرے پر ایک ناخوشگوار تاثر ابھر آیا. اس نے کہا شیروان میرا ان بدروحوں سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا. ان کا میری دنیا سے اور میرا ان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا کیا یہ بدرو درگا بھی اگر چاہے تو تم سے نہیں مل سکتی؟ روہنی نے کہا جہاں اچھی روح ہوگی وہاں بری اور بدرو کا کبھی گزر نہیں ہوگا. وہ اس طرف آنے کے خیال ہی سے ڈر جائے گی. یوں اچھی اور بری روح کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے. نیکی نیکی اور برائی برائی ہی ہوتی ہے. میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب نتالیہ کا آصف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ ہاں روہنی نے کہا اب وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ نتالیہ کا آصف میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا. جس طرح کہ جب تک تمہاری انگلی میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ہے نتالیہ کا آصف تیرے قریب نہیں آ سکتا. میں نے پوچھا پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روہنی نے کہا میں سب سے پہلے تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ جب تک میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی رگھو اور آصف کی بلاؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر لیتی. تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا. روہنی نے مجھ سے پوچھ لیا تم بتاؤ تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں تم ان بلاؤں کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ رگھو اور نتالیہ کے بدروہیں اور آصف تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمہارے بازو کے ساتھ اللہ کے نام کا تعویذ بندھا ہوا ہے اور تمہاری انگلی میں شیش ناگن کی مالا. لیکن یہ بلائیں کسی روپ میں کوئی بھیس بدل کر تمہارے پاس آ کر تمہیں ورگ لا کر یہ دونوں چیزیں تم سے حاصل کر کے تمہیں ہلاک کر سکتی ہیں. اس لیے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے. مجھے ڈر ہے کہ نتالیہ کے آصف کو میری روحانی طاقت کا پتہ چل گیا ہوگا اور اس نے اپنی دفن شدہ کھوپڑی کو افریقہ کے جنگل سے نکال کر زمین کی پاتال کے اندر کسی جگہ چھپا دیا ہوگا. اس طرح میرے لیے اس کا خاتمہ کرنا قدرے مشکل ہو جائے گا. لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. بدی کے طلسم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں کسی نہ کسی طرح نتالیہ کے آصف کو جہنم میں پہنچا کر ہی رہوں گی. اور رگھو کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا. وہ تو میری جان کا دشمن ہے. نتالیہ تو پھر بھی میری جان کی دشمن نہیں ہے بلکہ صرف مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے. روہنی نے کہا یاد رکھو کسی بدروح یا آصف کا کسی زندہ انسان کو اپنے ساتھ رکھ لینا اس کی موت ہی ہوتی ہے. رگھو کی تم فکر نہ کرو. اسے تو میں اس کی تمام بدروحوں سمیت اس کے انجام تک پہنچا دوں گی. ہم پرواز کرتے ہوئے بنگلور شہر کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے. روہنی نے مجھ سے پوچھا تم کہاں جانا پسند کرو گے؟ مجھے اپنے بچپن کے دوست جمشید کا خیال آ گیا. میں نے کہا
اگر میں بمبئی میں اپنے دوست جمشید کے پاس چلا جاؤں تو کیا خیال ہے، اس کے ساتھ میرا دل بھی لگا رہے گا؟ روہنی نے کہا تمہارے دوست کی جگہ نتالیہ کے آصف نے دیکھ لی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم وہاں تھے اور تمہارے دوست کے گیراج کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سادھو وہاں سے گزرا تھا اور اس نے رک کر میری طرف گھور کے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ روہنی بولی جیسا کہ میں نے تمہارے سامنے درگا کو بھی بتایا تھا کہ وہ سادھو نہیں بلکہ نتالیہ کے آصف کی بھیجی ہوئی بدرو تھی۔ روہنی بولی جیسا کہ میں نے تمہارے سامنے درگا کو بھی بتایا تھا کہ وہ سادھو نہیں بلکہ نتالیہ کے آصف کی بھیجی ہوئی بدرو تھی، وہ ہم دونوں کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ اب تم وہاں گئے تو نتالیہ کے آصف کو فوراً پتہ چل جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے بیس میں کسی بدرو کو تمہاری انگوٹھی چرانے کے لیے بھیجے، کیونکہ ایک بار تمہارے ہاتھ کی شیش ناگن والی انگوٹھی نتالیہ کے قبضے میں آ گئی تو پھر تم ساری زندگی کے لیے نتالیہ کے آصف کے قیدی بن جاؤ گے اور پھر شاید میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا لیکن سلطانہ میرا جمشید کے سوا دنیا میں اور کوئی یار دوست بھی تو نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پھر کسی اجنبی اور اکیلی جگہ پر رہا تو نتالیہ کا آصف آسانی سے مجھے اپنا شکار بنا سکے گا۔ اپنے دوست جمشید کے پاس رہوں گا تو نتالیہ کی بھیجی ہوئی بدرو کو مجھے ورگلانے کا اتنی آسانی سے موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، روہنی نے کہا۔ تو پھر مجھے جمشید کے پاس بمبئی لے چلو، میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں تمہیں ہر وقت چوکس ہو کر رہنا ہوگا، روہنی نے مجھے ہدایت کی۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، میں نے کہا، مجھے نتالیہ کے آصف اور ان بدروہوں کا کافی تجربہ ہو چکا ہے، میں ان کی بو دور ہی سے پا لیتا ہوں۔ تو پھر چلو بمبئی کی طرف چلتے ہیں، روہنی نے مسکرا کر کہا اور میرا ہاتھ تھام کر اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا۔ بمبئی وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جس وقت روہنی نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا تو اس نے مجھے کہا اس وقت ہم بھوپال کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور بھوپال کے بعد بڑا شہر ہم جس فضائی راستے سے جا رہے تھے ہوشنگ آباد اور پھر کھنڈوا تھا، اس کے بعد ناسک کا شہر آ جاتا تھا جو بمبئی سے ریل کا 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا۔ چنانچہ ہم بڑی جلدی بمبئی کی نواحی آبادیوں کے اوپر پہنچ گئے۔ اب تو بمبئی کا شہر بہت پھیل گیا اور بھارت کی حکومت نے اس کا نام بھی بمبئی سے ممبئی رکھ دیا۔ اصل میں یہ شہر ہندوؤں کی ایک دیوی ممبا دیوی کے نام پر آباد ہوا تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کا نام ممبئی ہی تھا۔ بعد میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس شہر کا نام بمبئی یا بمبے رکھ دیا تھا۔ جس وقت ہم بمبئی شہر کے اوپر آئے اس وقت شام کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں جگہ جگہ جگمگا رہی تھیں۔ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جمشید کا علاقہ کس طرف ہے، مگر روہنی کو سب معلوم تھا۔ اس نے شہر کی روشنیوں کے اوپر ایک چکر لگایا اور پھر مجھے ساتھ لے کر ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر سڑک کے فٹ پاتھ پر اترائی۔ کہنے لگی یہ وہی لوکل اسٹیشن ہے جس کے قریب تمہارے دوست کا فلیٹ اور گیراج ہے۔ میں نے بھی اسٹیشن کو پہچان لیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا سلطانہ میں تو غائب ہوں، اپنے دوست جمشید سے کیسے ملوں گا؟ اس سے پہلے تو میں کبھی اسے اس حالت میں نہیں ملا اور اسے میرے بارے میں اس قسم کی باتوں کا علم بھی نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ فٹ پاتھ پر رک گئے تھے۔ روہنی کہنے لگی اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں غائب نہیں کیا، تم خود بخود غائب ہوئے ہو سکتا ہے تم اپنے آپ ظاہر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے مجھے کسی جگہ ظاہر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ روہنی نے کہا آگے چلتے ہیں، شاید اس دوران تم اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤ۔ ہم فٹ پاتھ پر چل نہیں رہے تھے بلکہ زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر فضا میں تیر رہے تھے۔ ہماری رفتار اتنی ہی تیز تھی جیسے ہم چل رہے ہوں۔ ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ میرے جسم کو ایک ہلکا سا دھچکا لگا اور میں اپنی انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ روہنی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی خدا کا شکر ہے کہ تم عین وقت پر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ میرے دوست جمشید کا آٹو سٹور اور گیراج اب ہمارے سامنے تھا۔ جمشید مجھے باہر نظر نہ آیا۔ روہنی نے کہا اپنے دوست کو نہ بتانا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا تم جیسے کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا۔ جمشید اس وقت اپنے فلیٹ میں تھا۔ میرا سن کر فوراً نیچے آ گیا، بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور حیران ہو کر کہنے لگا فیروز تم اچانک کس طرف سے نکل آتے ہو، پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا جمشید چاہے کچھ ہو مگر میں تمہیں ملنے کے لیے تو آ جاتا ہوں۔ تم مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں غائب ہو جاتا ہوں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں اچانک کہاں سے آ جاتا تھا اور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ جمشید ہنس کر کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس طرح کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہو گے۔ ہم گیراج کے باہر کرسیوں پر بیٹھ کے میں نے کہا فکر نہ کرو، میں اس دفعہ کافی دن تمہارے پاس رہوں گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، جمشید نے ہنس کر کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ روہنی غیبی حالت میں ہمارے درمیان موجود تھی مگر جمشید اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر جمشید سے رہا نہ گیا، کہنے لگا پچھلی بار تم آئے تھے تو تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ تھی، اس دفعہ تم بھابھی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے روہنی کی طرف دیکھ کر کہا وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ جمشید نے حیران سا ہو کر کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟
میں نے کہا میرا مطلب ہے سلطانہ کا خیال میرے ساتھ ہے، اس طرح وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ جمشید ہنسنے لگا، یار تم نے اچانک کیسے شادی کر لی؟ کچھ بھابھی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ تمہاری کوئی رشتہ دار خاتون تھی یا تم نے کسی دوسری برادری میں شادی کی ہے؟ میں نے کہا یہ میں تمہیں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کتنے دن کا ویزا ملا ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، خاطر جمع رکھو، اس بار میں 3 ماہ کا ویزا لگوا کر آیا ہوں۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا میں اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لایا، بس 3 کپڑوں میں آیا ہوں۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ روہنی میرے سامنے والی کرسی پر غیبی حالت میں بیٹھی سڑک پر سے گزرنے والوں کا بڑے غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ نتالیہ کے آصف نے میری سراغ رسانی کے لیے کسی بدرو کو انسانی بھیس میں نہ بھیجا ہو۔ میں نے اور جمشید نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد ہم باتیں کرنے لگے۔ روہنی غیبی حالت میں کمرے میں موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی کے پاس جا کر باہر بازار میں جھانک کر دیکھ لیتی تھی کہ رگھو پجاری یا نتالیہ کے آصف کا بھیجا ہوا آدمی تو کسی بھیس میں باہر موجود نہیں ہے۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو میں دوسرے کمرے میں سونے کے واسطے آ گیا۔ روہنی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ کہنے لگی، میں برابر باہر نگاہ رکھے ہوئے تھی، ابھی تک تو حالات ٹھیک جا رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں میں سے نہ تو کوئی خود ہماری تلاش میں یہاں آیا اور نہ انہوں نے اپنی کسی بدرو کو بھیجا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ہمارے فرار کا بھی علم نہیں ہوا۔ روہنی میرے پلنگ کے سامنے کرسی پر بیٹھ کے کہنے لگی، اپنے دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا، اور یہ آصف اور بدروہوں کو سب پتہ لگ جاتا ہے۔ نتالیہ کو میرے فرار کا اسی وقت علم ہو گیا ہوگا، لیکن گناہ دھل جانے کے بعد میری روح میں نیکی کی طاقت آ گئی ہے۔ آصف اور بدروہیں نیک پاک روحوں کے قریب نہیں آتی، وہ ہماری خوشبو دور ہی سے محسوس کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ یہ بات میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، جب سے تمہاری روح کے گناہ دھل گئے ہیں اور تم پاکیزہ روح بن گئی ہو، مجھے تمہارے جسم سے بڑی روح پرور دھیمی خوشبو آتی محسوس ہونے لگی ہے۔ روہنی نے کہا، یہ رحمت خداوندی کی خوشبو کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ ابھی میں پاکیزہ اور نیک روحوں کے پہلے درجے میں ہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ زمین پر بھی چل پھر لیتی ہوں، کیونکہ ابھی میرے اندر دنیاوی خیالات اور دنیاوی خواہش موجود ہے، اور یہ دنیاوی خواہش تمہیں تمہارے دشمنوں سے چھٹکارا دلانے کی خواہش ہے، تاکہ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ بوجھ اتار دوں۔ ہم دنیا کے بوجھ ساتھ لے کر روحانی درجے طے نہیں کر سکتی، اور میرا دوسرا بوجھ میرے مرحوم خاوند سے میری محبت ہے۔ یہ بھی ایک دنیاوی جذبہ ہے۔ نیک روحوں کو بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی تمام محبتوں کو اپنے سے الگ کر کے صرف اللہ پاک کی محبت میں سرشار ہونا ہوتا ہے۔ ابھی میری روح میں یہ کمزوریاں موجود ہیں، اس لیے میں روحانی بلندی کی پہلی سیڑھی پر ہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں بہت جلد ان فانی دنیاوی جذبوں سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور صرف اسی کی حمد و ثنا کرنے والی روح بن جاؤں گی۔ پھر تم مجھے کبھی اس دنیا میں نہیں پاؤ گے۔ روہنی یعنی سلطانہ نے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسی روحانی عظمتوں والی گفتگو نہیں کی تھی۔ اس کی باتیں خود میرے اندر ایک روحانی بلندی کا احساس پیدا کر رہی تھی، اور خدا پر میرا ایمان اور پختہ ہو رہا تھا، اور میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ، روحانیت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد کیا تم اپنے مشترکہ دشمن رگھو اور نتالیہ کے آصف کو ہلاک کر سکو گی؟ روہنی نے اس کے جواب میں کہا، ہم منشاء خداوندی کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ جس طرح جادو ٹونا کرنے اور بدروہیں قدرت کے قانون میں دخل اندازی کر کے بعض مقاصد اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتی۔ جس طرح جادو ٹونا کرنے والے اور بدروہیں قدرت کے قانون میں دخل اندازی کر کے بعض مقاصد اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتی۔ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم قانون قدرت کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ نتالیہ کا آصف تو میری شیش ناگن والی انگوٹھی چرانے کے بعد آسانی سے مجھے اپنے قابو میں کر لے گا، اور رگھو جو کہ میری جان کا دشمن ہے، جب چاہے گا مجھے موت کی نیند سلا دے گا۔ روہنی کہنے لگی، یاد رکھو، کوئی زندہ شے بے موت نہیں مرتی۔ انسان کی موت صرف اسی وقت آتی ہے جب اس کو اللہ کے حکم سے آنا ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں دخل دے سکے۔ لیکن روہنی، میں نے کہا، بعض جادو ٹونوں سے تو انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جادو ٹونے سے کبھی کبھی اپنا مقصد حاصل کرنے والا آدمی اسے اپنی ہی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ کامیابی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایسا آدمی خدا کے حضور مدد کے لیے جھولی پھیلانے کی بجائے جادو ٹونا کرنے والے سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ یہ شرک ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کے سب سے بڑھ کر پالنے والے اور تمام حاکموں کے سب سے اعلیٰ تر حاکم کے اختیار میں دخل اندازی کر کے شرک کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ آدمی دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اب میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتی۔ تم نے پوچھا تھا
کہ اگر رگو کی بدرو یا نتالیہ کے آصف نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گی؟ تم نے بڑا صحیح سوال کیا. میں مقابلہ اسی طرح کروں گی جس طرح ایک نیک آدمی برائی کا مقابلہ کرتا ہے، جس طرح ایک نیک خیالات رکھنے والے آدمی برے خیالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے نیک خیالات کی طاقت سے برے خیالات کو شکست دیتا ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنا اور تمہارا دفاع کروں گی، میں کسی پر حملہ نہیں کروں گی. اور جب کوئی انسان یا نیک روح نیکی کی طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرتی ہے یا دفاع کرتا ہے تو بدی خود بخود شکست کھا کر روپوش ہو جاتی ہے. میں نے کہا لیکن سلطانہ میں تو ایک کمزور انسان ہوں، میرے ساتھ میرے گناہ بھی جڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں گا؟ روہنی نے جواب دیا تم صرف اللہ پاک پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، سوائے اللہ کے اور کسی کو مدد کے لیے نہ پکارنا. تمہارے سارے کام اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور کوئی شیطانی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. جیسے جیسے میں روہنی یعنی سلطانہ کی باتیں سن رہا تھا مجھے اپنے اندر ایک حیرت انگیز روحانی طاقت کا احساس ہو رہا تھا. روہنی کرسی پر سے اٹھ کر بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس گئی، باہر جھانک کر دیکھا اور میرے پاس آ کر کہنے لگی اب تم اطمینان سے سو جاؤ، میں فلیٹ کے اوپر اور باہر چل پھر کر تمہاری حفاظت کروں گی. روہنی بیڈ روم کے بند دروازے میں سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور اس کے بعد واپس آ کر 2 نفل شکرانے کے ادا کی اور 5 دفعہ کلمہ پاک پڑھ کر پلنگ پر لیٹ گیا اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتا مانگتا گہری نیند سو گیا. صبح مجھے جمشید نے آ کر جگایا، کہنے لگا کیا بات ہے، رات دیر سے سوئے تھے؟ اٹھو، دن کے 10 بج رہے ہیں، نیچے آؤ، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا. میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور نیچے ناشتہ کرنے آ گیا. میں نے نیچے آ کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے روہنی کہیں نظر نہ آئی. میں اور جمشید بازار کی طرف والے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے. جمشید کہنے لگا فیروز جب سے تم گئے ہو میں بھی شکار پر نہیں گیا، اب تم آ گئے ہو تو کیا خیال ہے کسی روز شکار کھیلنے نہ چلیں؟ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، پروگرام بنا لو، چلیں گے. میں نے بھی ایک مدت سے شکار نہیں کھیلا. کمرے کی کھڑکی کھلی تھی. ناشتہ کرنے کے بعد میں چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور نیچے سڑک پر بمبئی شہر کی ٹریفک کو دیکھنے لگا. اصل میں روہنی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ابھی تک مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی. جمشید ابھی تک ناشتے کی میز پر ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. اس نے مجھے آواز دے کر کہا فیروز یار میرے ساتھ چائے کی دوسری پیالی ہی پی لو، تم بڑی جلدی ناشتہ کرتے ہو. میں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے چائے کی دوسری پیالی بنانے لگا. بمبئی کا علاقہ مرطوبہ علاقہ ہے، وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے اس علاقے میں چائے بہت پی جاتی ہے. آدمی چائے نہ پیے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. مرطوب آب و ہوا آدمی کو سست بنا دیتی ہے. چنانچہ ہندوستان کے تمام مشرقی اور مغربی ساحل کے شہروں میں چائے کا بہت رواج ہے. جنوبی ہندوستان میں موسم اور زیادہ گرم مرطوب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں. چنانچہ بنگلور، مدراس اور دوسرے جنوبی شہروں میں کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے. وہاں چائے کی نسبت کافی کا رواج عام ہے. میں چائے کی دوسری پیالی کا ایک گھونٹ پی رہا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا. میں حیران تھا کہ روہنی ابھی تک کیوں نہیں دکھائی دی. میرے ادھر ادھر بار بار دیکھنے کو جمشید نے نوٹ کر لیا، پوچھنے لگا تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. اتنے میں مجھے روہنی دروازے میں سے کمرے میں داخل ہوتی نظر آئی. روہنی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایسا ہوتا تھا کہ میں تو اس کی آواز سن لیتا تھا مگر وہاں پر موجود کوئی دوسرا آدمی اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا. روہنی کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکلنے ہی لگا کہ تم کہاں تھی، مگر میں جلدی سے سنبھل گیا. جمشید نے سن لیا تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ روہنی سیدھی میرے پاس آ کر میرے پاس جو کرسی تھی اس پر بیٹھ کے کہنے لگی میں علاقے میں بدروحوں کی سراغ رسانی کرتی ذرا دور نکل گئی تھی، تم پریشان تو نہیں ہوئے؟ اب میرے منہ سے نکل گیا تھوڑا پریشان تو ضرور تھا. میرا جملہ جمشید نے سن لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے تو سننا ہی تھا. تعجب سے میری طرف دیکھ کر بولا تم کس لیے پریشان تھے فیروز؟